बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मंसूर आजम काजी। पाकिस्तान की अस्करी और आइनी ढांचे में जो तब्दीली आज सामने आ रही है वो महज इंतज़ामी इस्लाह नहीं बल्कि कौमी सलामती के पूरे मॉडल की रीढ़ की हड्डी बदल देने वाली तारीख तश्कील नौ है। 27वीं आइनी तरमीम के नफाज के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा बाज़ाब्ता ख़त्म हो चुका है और यूं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस अहम मनसब पर मुकर्ररा मुद्दत पूरा करने वाले पाकिस्तान के आखिरी अफसर बन गए हैं। इस तरमीम के बाद पाकिस्तान की दफाई क़यादत एक नए ज़्यादा मुत्तहिद और ज़्यादा मौसर मरकज़ी निज़ाम में दाखिल हो चुकी है, जहाँ तश्कील दिया गया नया इदारा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF तीनों अफवाज की मुश्तरका मुत्तहिद और आला तरीन कमान का वाहिद महवर करार पाया है। इस नए ढांचे के तहत CJCSC के तमाम इख्तियारात, स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन, मुश्तरका मनसूबाबंदी और बालादस्त अस्करी राब्ताकारी अब बाज़ाब्ता तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास मुंतकिल हो चुकी है, जो पाकिस्तान के इस नए दफाई मॉडल के पहले सरबरा की हैसियत इख्तियार कर गई है। यह तब्दीली पाकिस्तान के अस्करी निज़ाम को ना सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड और यूनिफाइड कमांड फ्राहम करती है बल्कि हंगामी हालात में फैसला साजी की रफ्तार, रद्द अमल की सलाहियत, मुश्तरका ऑपरेशंस, वसाइल के मौसर इस्तेमाल और दफाई मनसूबाबंदी के पूरे तसव्वुर को एक नए दौर में दाखिल करती है। इससे पाकिस्तान की कौमी सलामती का फ्रेमवर्क, अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन और आलमी दफाई तशख़्ख़ुस सब पर दूर रस असरात मुरतब होंगे। तमाम अहम और तारीखी तब्दीली पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल मुझे ज्वाइन किया है प्रोग्राम के पहले हिस्से में लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जज साहब फरमाइएगा, 27वीं आइनी तरमीम के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो चुका है और तमाम स्ट्रैटेजिक इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास मुंतकिल होने जा रही हैं। कौमी सलामती और इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन के लिए ये तब्दीली कितनी अहम है आज की तारीख में? देखिए मसूद, वॉरफेयर एक ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व होती रहती है। उसके साथ साथ फिर आपकी जो हायर डायरेक्शन वॉर है जिसकी आप तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये आता है हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर के ज़मरे में कि भाई आपने हाईएस्ट लेवल पर जंग लड़नी है तो कैसे लड़नी है, फैसले कैसे करने हैं तो कैसे करने हैं, किसने क्या काम करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इवॉल्व होती रहती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो पाकिस्तान की फोर्सेस जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डायनामिक है हर लिहाज से, विद इन द फोर्सेज एंड बिटवीन द फोर्सेज। तो ये एक तब्दीली आज से नहीं, काफ़ी अरसे से इसकी बात हो रही थी, अब ये बाकायदा इफेक्ट कर गई है। तो इसलिए ये नहीं कि आज ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो छोटे बड़े मामलात हैं ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेच्योर हो जाएगी और फिर उसके बाद जो आप देखेंगे, और हमने इसका एक नमूना तो देख लिया था 10/11 की रात को, जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने पूरे कोहेसिव फोर्स के तौर पर, एक नेशनल फोर्स के तौर पर काम किया था, चाहे वो एयर फोर्स थी, नेवी थी, आर्मी थी। तो वो आपको वो उस बैकड्रॉप में जब आप देखते हैं तो फिर आपकी तब्दीली एक नागुज़ीर नजर आती है। इसमें जो बहुत अहम चीज़ जो हमें समझने की है ना, वो हम आमतौर पे सिर्फ एक शख्सियत को सामने लाकर उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ठीक, आप एक शख्सियत को एक तरफ कर दें तो आप ओवरऑल देखिए फोर्स स्ट्रक्चर हुआ क्या है, इस वक्त बेसिक स्ट्रक्चर में तब्दीली आई क्या है, वो समझने की बात है। बात यह है कि जो आपकी ऑपरेशनल सिस्टम्स थे ना, वो सारे हर फोर्स अपने अब भी प्रेसिडेंट जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो आर्मी चीफ हैं। आर्मी के सारे मामला वो खुद देखेंगे। वो इस तरह एयर चीफ जो है वो अपने मामला सारे खुद देखेंगे। इस तरह नेवल चीफ की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी फोर्स है उसको संभाल लेंगे। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, ठीक है। जब ऑपरेशन की साइड आती है तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि बहुत सारे नए एलिमेंट्स इस वक्त वॉरफेयर सिस्टम में इवॉल्व हो चुके हैं। अब तोपों की गन और बंदूकों की लाई से आगे बढ़ गई ये बात बहुत ज्यादा। तो अब उस कोऑर्डिनेशन के लिए आपको और उसकी मुसलसल, और ये अमल ये नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, ये मुसलसल बाकायदा इसकी पेपर वर्क होता है, ठीक, इसकी बिल्कुल वॉर ठीक। गेम्स होती हैं, फिर ये जाके कहीं तो ये मुसलसल एक अमल है। उसमें ये बहुत आसानी हो जाएगी इस वक्त। ओके, और इसके साथ जो एक नई स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड खड़ी हो रही है नेशनल लेवल पर, यह भी आइडिया जिस वक्त ये फोर्सेज तरतीब दी जा रही थी उस वक्त भी आइडिया था, लेकिन अब ये
بھی عمل میں آ جائے گی کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اس کا. ٹھیک. اچھا سر پھر اس آپ میں دیکھیں گے جی سر اس میں ایک اور چیز بھی فرمائیے گا کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بہتری ہوگی, ایک متحد کمانڈ سینٹر بننے جا رہا ہے, فضائیہ, بحری اور زمینی افواج کی مشترکہ صلاحیتوں کو اگر ہم اس وقت اینالائز کریں تو اس میں آپ کو ایونچولی کیا بہتری آتی نظر آ رہی ہے پوسٹ دس سچویشن؟ دیکھیے, ایک تو فزیکل کیپبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں جی نا, وہ تو آپ کی بیسیکلی جو آپ کی ہیومن ریسورس ہے, ٹریننگ کتنی اچھی ہے, آپ کے ہتھیار کیا ہیں, اس کو آپ استعمال کیسا کرتے ہیں, وہ چیزیں ایک ایلیمنٹ ہے اس کا. وہ تو باقاعدہ فورسیں خود اپنا اپنا کام کریں گی سارے. یہ اوکے اب ان سارے کو جب آپ دیکھتے ہیں ایز اے ایئر فورس کیا کرے گی, نیوی کیا کرے گی, آرمی کیا کرے گی, ایک گیون سرٹن سرکمسٹانسز, وہ سارا اس لیول پہ آ کے فیصلے ہوں گے. اب اس میں بہتری کیا ہوگی؟ آپ نے ایک اوور آل نیشنل لیول پر آپ کی ایک تھریٹ پرسپشن ہے کہ آپ کو یہ خطرات لاحق ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے تحت ایک باقاعدہ اسٹریٹجی بنتی ہے. اس کے بعد پھر فیصلے ہی ہو جائیں گے کہ آپ کو ہتھیار کیا چاہیے, ایئر فورس کو کون سے ہتھیار ہوں گے تو اس میں زیادہ افیکٹو ہوگی, نیوی کے پاس کون سے ہوں گے زیادہ افیکٹو ہوگی, آرمی کے پاس کون سے ہوں گے کیا افیکٹو ہوگی, اس کا کیا افیکٹ ہوگا. اور پھر تینوں فورسز کے درمیان جو ایک دوسرے میں جو تھوڑی تھوڑی جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گیپس ہیں, تو وہ کیسے کور کرے گے. کیا آرمی کور کر سکتی ہے اس کو, کیا ایئر فورس کور کر سکتی ہے اس کو, کیا نیوی کور کر سکتی ہے اس کو. تو یہ بھی ساری چیزیں یہ مل بیٹھ کر آپ کو بہت اس کا بہت زیادہ اس میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت رہتی ہے, ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, پہلے بھی تھی, لیکن اب یہ چونکہ کوہیسو سسٹم کے تحت آئے گی تو پھر اس میں جو تھوڑی بہت پیچیدگیاں وہ بھی دور ہو جائیں گی سر. یہ انشاءاللہ. جو مائنر گیپس کی آپ بات کر رہے ہیں, اف یو الاؤ, وائی اٹ واز ناٹ بین ایڈریسڈ جب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا آفس تھا اس وقت یہ کیوں نہیں؟ کیونکہ پرپز آف دیٹ آفس کہ وہ کوارڈینیشن ہو تینوں سروسز کے درمیان. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے واٹ واز دا پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی اگر اس میں تشنگی رہ گئی تھی تو وہ کیوں رہی؟ جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے نا, وہاں پر آپ کو نظر آتا تھا کہ کہیں نہ کہیں جھول ہے ان میں, اوکے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایئر فورس, نیوی, آرمی انڈیپینڈنٹ ہے اپنے 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 کام کرنے میں, لیکن کوارڈینیشن کے بعد فیصلے تو ہو جاتے ہیں, ٹھیک لیکن ان کو آگے لے کے چلنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اور انٹیمیٹ کوارڈینیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب دیکھیں ایئر فورس کے پاس بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اپنا, ٹھیک. آرمی کے پاس بھی اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, نیوی کے نیوی پاس کے بھی اپنا ایئر بھی ڈیفنس سسٹم ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ تینوں کیا کام کریں گے, کب کام کریں گے, کیسے کام کریں گے؟ یہ لیڈ ہوں گے, اور لیڈ جب ہوں گے, لیٹ سے فرسٹ لیڈ جو آپ کی لائن ایئر ڈیفنس ہے آپ کی سسٹم میں, صرف ایک مثال دے رہا ہوں میں. جی ابھی آپ نے اسرائیل کا دیکھا, تو جو لیڈ ایئر ڈیفنس ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس فاصلے پر کون سے ہتھیار کس کے پاس ہونے چاہیے, اور کس کے اوکے پاس ہیں, اوکے ان کو آپ کیسے رکھیں گے, کیسے استعمال کریں گے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے کہ اس ہائٹ پر دشمن آئے گا تو کون انگیج کرے گا, اور اگر آپ کو ملٹیپل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے تو کون اس کو آرڈر کرے گا, کیسے کریں گے اس کو. تو یہ بہت سارے ایلیمنٹس تھے جو اس میں کچھ بہتری کی ضرورت تھی, تو آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے. اس وقت یہ کام تو ٹھیک ہوا تھا. دیکھیے آپ جو مئی کا جو ہم نے ہنگامہ گزارا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی بہت عزت بخشی پاکستان کو, وہ بھی تو ایک چل رہا تھا, کام تو چل رہا تھا نا اس میں, ٹھیک. لیکن وہ ایک امیجیٹ سچویشن کے تحت سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور پہلے سے تیاری تو تھی, لیکن یہ کہ وہاں پہ محسوس ہوا کہ بھئی اب بجائے اس کے کہ ہم ہر جگہ ہر آدمی ایک جگہ بیٹھ کے فیصلے کریں, پھر ہم سر جوڑیں, پھر کوئی بات کریں نہیں سر ایسے نہیں ایسے کر لیں, تو وہ ساری جو زیر زبر تھی ختم ہو جائے گی. اب بالکل ایک ہر سٹیج پر آپ کو نظر آئے گا, چاہے وہ سے نیوی کا دیکھ لیں نا آپ اس کو, کہ نیوی تو سمندروں کی محافظ ہے. بالکل ٹھیک. جب سمندروں سے بات اگر اینمی جو ہے فورس لے کے آتا ہے, سمندروں سے زمین پر اتار دیتا ہے, تو یہ جو گیپ ہے یہ کیسے پورا کریں گے آپ, اس کو کون پورا کرے گا اس کو؟ ویری رائٹ. اچھا سر, اسی پیرائے میں جس طرح بھی آپ بات کر رہے ہیں, ایئر فورس اور نیوی کے مشترکہ آپریشنز کی بات اگر ہم کریں, انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کریں, مشن کوارڈینیشن کی بات کریں, اس پر آپ کو ایونچولی کیا اثر اس نئے سٹرکچر میں پڑتے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تینوں افواج کی آپریشنل, تربیتی اور جو مشترکہ مشن, کیا وہ ہم آہنگ اب آپ دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے, اس سے مضبوطی مزید آئے گی؟ اس کو آپ کیسے پھر کنسالیڈیٹ کریں گے؟ دیکھیے ہم آہنگی پہلے بھی تھی, اوکے,
ये लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे, वो एक लेवल तक थी, एक लेवल तक, लेकिन ठीक है। आप, हाँ, एक लेवल तक थी, अब उसको आप लेके जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पर। उस लेवल पर लेके जा रहे हैं कि जब नेवी को या एयरफोर्स को या फौज को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार यहाँ पे हमें ये काम करना था, आप कहाँ पर हैं इस वक्त। ओके। अब वो जो था ना कि कहाँ पर है इस वक्त, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि भाई एम्फीबियस लैंडिंग होती है पाकिस्तान की किसी कोस्ट पे, तो वो उसको डील करने के लिए आपको नेवी भी चाहिए, एयरफोर्स भी चाहिए, आर्मी भी चाहिए। तो ठीक। आपके पास हर जगह पे इतनी फोर्सेस नहीं होती कि हर चीज को आप पहले से बंद कर तैयार कर रख देते हैं, क्योंकि फोर्स स्ट्रक्चर तो एक लेवल से ज्यादा आप मेंटेन नहीं कर सकते ट्रू ना। ट्रू ट्रू। इसलिए आपको पता चलता है कि भाई अब अगर ये लेट से कराची के साहिलों पे कोई मसला बन गया हुआ है, तो वहां पर आपको बाकी लैंड फोर्सेस कैसे पहुंचेगी वहां पर, कि ऑलरेडी हैं वहां पर, कौन आएगा, क्या करेगा, नेवी क्या करेगी इस सिलसिले में। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आप देखिए तो ये बहुत क्रूड सी मिसाल है, दूसरी जंग अजीम की मिसाल है। जब ये नॉर्मंडी लड़ने की प्लानिंग हो रही थी, आपको 2 साल लगे थे सारी प्लानिंग को। उस वक्त भी देखिए तो आइजनहावर को उन्होंने कमांडर चीफ बनाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो 2 साल लगे थे उनको मनसूबाबंदी करके उसको लेके जाने में, ये काम करने में। बिल्कुल तो सही। अब तो वॉरफेयर इतना तेज हो चुका हुआ है, टाइम इतने वो कंप्रेस टाइम में आपको एक्शन करने पड़ते हैं कि आप उसमें फिर आपके पास कोई बहस की गुंजाइश रह नहीं जाती फिर उसमें। वेरी राइट। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें, ऑब्वियसली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमने देखा, अभी जो रिसेंट मार्का हक हुआ था उसके अंदर भी हमने देखा, फ़ज़ाइया के जदीद प्रोग्राम्स की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, स्मार्ट डिफेंस सिस्टम्स की बात करें, सर्वेलेंस नेटवर्क्स की बात करें, ये जो अब नया मॉडल है इससे क्या नई आपको लग रहा है स्पेसेस निकलेंगी? हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, इसको लेकर कंसोलिडेट करेंगे जब इनके तमाम इन नेटवर्क्स को, उससे चीज़ें किस हद तक मजबूत बनकर सामने आएंगी, कीपिंग इन माइंड हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर? जी देखिए, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, जी। आपको ईस्टर्न बॉर्डर पे भी इस वक्त खतरा है, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी खतरा है, ये पहले भी पाकिस्तान में खतरा रहे हैं। अब आपने एक वक्त में यार नजर आता है, खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आ जाता है कि ईस्टर्न बॉर्डर से भी वेस्टर्न बॉर्डर से भी काम शुरू हो जाता है, और नेवी वाले भी कहते हैं जी कि इधर से भी दुश्मन आगे आ रहे हैं। अब ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको एयरफोर्स चाहिए, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी एयरफोर्स चाहिए, आपको ईस्टर्न बॉर्डर पे भी एयरफोर्स चाहिए, आपको नेवी के खिलाफ भी आपको लैंड फोर्स की जरूरत है, लैंड फोर्स के मुख्तलिफ इख्तियारात की जरूरत है। ये सारे जो गैप्स है ना, इसमें गैप्स तो नहीं है, लेकिन इनको आपने कैसे, किस जगह पे कैसे इस्तेमाल होंगे, कब इस्तेमाल होंगे, कौन से वेपन, ओके ये ओके। बहुत बड़े क्रिटिकल इशू होता है इसमें। ठीक। दूसरी जो आप कहते हैं जो स्पेसेस जो बनेगी इसमें, जी। स्पेसेस अब कंप्रेस हो जाएंगी, जो पहले बीच में स्पेस थी ना वो ओके। स्पेसेस कंप्रेस होके अब आप देखिएगा कि एक कोहेसिव, बाकी दुनिया देखिए अभी जहां तक चीन का ताल्लुक है या अमेरिका का ताल्लुक है, उन्होंने तो बाकायदा अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फोर्स कंफिगर करके उतनी फोर्स फ्राहम कर दी गई है, चाहे वो सेंटकॉम है, उसके बाद अपनी नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, लैंड फोर्स भी है उनके पास अपने। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक तो ये नहीं कर सकते, इसलिए पाकिस्तान को इससे कहीं ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और जो डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में आपको मैं बात बता दूं, ये हुआ तो जब 90s में था, इसकी प्लानिंग 87 से शुरू हुई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, वेरी राइट। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो ज़्यादा सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे, 27वीं आईनी तरमीम, 28वीं आईनी तरमीम में क्या होने जा रहा है और इस सारे का इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि रिसेंटली मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, मरीम नवाज़ की कारकर्दगी जो कि बहुत बेहतर नवाज़ शरीफ साहब बता रहे हैं कि उनसे है, इस पर क्या लोग समझते हैं, सियासतदान क्या समझते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हूँ कि अपने पार्टी के साबका लोग क्या समझते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध मेरे साथ होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त महज सियासी हलचल से नहीं गुजर रहा बल्कि आईनी ताकत के बड़े टकराव में दाखिल हो चुका है। 27वीं आईनी तरमीम ने वफाक, सूबों और अदलिया के इख्तियारात के इस तवाज़ुन को चैलेंज कर दिया है जो बरसों में कायम हुआ था।
سوال یہ نہیں کہ ترمیم آ گئی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس تبدیلی کا فائدہ کسے ہو رہا ہے اور نقصان کون بھگتے گا۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب آئینی ترامیم بار بار سیاسی تناؤ کے ماحول میں کی جاتی ہیں تو اداروں کے باہمی اعتماد کم ہو جاتا ہے، عدالتی آزادی دباؤ میں آ جاتی ہے اور ریاست کے طاقتور مراکز اپنی نئی سرحدیں خود متعین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران 28ویں ترمیم کی بازگشت، خان صاحب کی ممکنہ رہائی، انہیں قانونی ملاقات سے روک دینا اور حکومت کا اسی لمحے پر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دینا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ریاست کے اندر طاقت کی نئی انجینئرنگ جاری ہے اور پاکستان ایک نئے سیاسی اور آئینی موڑ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ آج سوال یہ ہے، یہ آئینی انجینئرنگ استحکام دے گی یا سیاسی بالادستی کی نئی جنگ کو جنم دے گی؟ عدلیہ، صوبے اور سیاسی جماعتیں آزاد فیصلہ سازی کر رہی ہیں یا انہیں کسی نئے بندوبست کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے محمد زبیر، سابق گورنر سندھ ہے۔ بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا۔ فرمائیے گا، 27ویں آئینی ترمیم نے وفاق، صوبوں اور عدلیہ کے اختیارات کو جس طرح ری الائن کیا ہے، کیا یہ اصلاحات ہیں یا طاقت کے ارتکاز کی منظم کوشش جو حکومت کی طرف سے ہم نے ہوتے دیکھی ہے؟ اس کا اصلاحات، ورڈ اصلاحات یا ریفارم تو میرا خیال ہے مذکر خیز بات ہے۔ ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ کوئی بھی ایک آرگنائزیشن ہو، کنٹری ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں کوئی بھی نظام اس وقت چلتا ہے سکسیسفلی جہاں چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم ہو، جہاں اتھارٹی ایک جگہ نہ ہو۔ اب اگر ہم 27ویں امینڈمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی چیز جو جہاں تک آئینی مطلب عدالتی چینجز ہیں، اس میں ایک سیٹ اپ کیا گیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جی، اور اس کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے پرائم منسٹر کریں۔ ابھی یہ سٹارٹ ہی مذکر خیز بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں اور دا موسٹ سپیریئر کورٹ آف پاکستان، اس کو لگائیں گے پرائم منسٹر اور وہ مرہون منت ہوں گے پرائم منسٹر، اور اس کے بعد جو دوسرے ججز لگیں گے وہ بھی پرائم منسٹر ان کے ساتھ ڈسکس کر کے جن کو چیف جسٹس بنائیں گے۔ اب اگر کوئی نوکری کے لیے جج، سب سے بڑا جج نوکری کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے پرائم منسٹر پر، تو اس کی انڈیپینڈنس ہی ختم ہو گئی۔ اب وہاں وہ جو جس قسم کے نوعیت کے کیس جائیں گے، اس میں زمینوں کے یا مرڈرز کے کیس تو جائیں گے، اس میں وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، اور ہر کانسٹیٹیوشنل کیس میں ایک پارٹی حکومت ہوگی، چاہے اس کا کوئی ذیلی ادارہ ہو، فار ایگزامپل ایف پی آر ہو، یا سے اوگرا ہو، یا کوئی منسٹری ہو، یا جو بھی ہو، یا حکومت پاکستان ڈائریکٹلی ہو، کابینہ کے معاملات ہوں، تو وہ کس کی طرف اس کے فیصلے جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے حکومت کے لیے فیصلے ہوں گے۔ اور اس کا جو دوسرا نیگیٹو اثر ہے نا، جو حکومت شاید سمجھنے سے قاصر ہے، کہ ایک طرف وہ روتے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، یا پاکستان کے اپنے بزنس مین، ان کا ایک بہت سے دوسرے فیکٹرز کے علاوہ جو ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جوڈیشل سسٹم کتنا افیکٹو ہے اور کتنی جلدی انصاف دیتا ہے۔ اب یہاں کے جو بزنس مین ہیں، میں آپ کو بتاؤں، وہ جب حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آربیٹریشن لنڈن میں رکھیں، تو باہر والا بھی یہ کہے گا، تو وہ جب یہ سنتے ہیں کہ تو انہوں نے اور وہ سبسروینٹ بنا دیا ایگزیکٹو کا، تو میرے لیے تو کوئی فیوچر میں کوئی اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو میں تو کوئی ریزولوشن ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، زبیر صاحب، جو آپ ابھی بات فرما رہے ہیں کہ حکومت شاید سمجھنے سے قاصر ہے، کیا یہ درست ہے، یا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں سب کچھ سمجھ ہی اب آئی ہے، اور کیونکہ ہمیں اب چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اقتدار میں کیسے رہنا ہے، کس طریقے کار سے رہنا ہے، اور اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں، وہ ہم تمام تر پورے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اٹس آل گڈ ٹو گو؟ ہاں، تو بالکل وہ لاجک تو صحیح ہے کہ اقتدار میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے کہ ہمیں اب سمجھ آ گئی اقتدار میں کیسے رہنا ہے، وہاں تک تو بالکل مجھے سمجھ، بالکل آئی ایگری کہ جی اقتدار میں رہنے کے لیے، اس کو پرولونگ کرنے کے لیے، پولیٹیکل اپوزیشن کے لیے تمام رستے بند کرنے کے لیے، اور کوئی بھی ایسی چیز جس میں اقتدار ان کا ہلکا ہو یا ان کو باہر نکلنے کا
کوئی خطرہ ہو اس کو انہوں نے ہر جگہ سے کور اپ کر دیا، الیکشن کمیشن سے کور کر دیا ہے، عدالتی نظام سے کور اپ کر دیا، میڈیا سے کور اپ کر دیا، اپوزیشن سے کور اپ کر دیا. جس طرح سے ایوب خان کے زمانے میں 1962 آئین آ گیا، ایک اپنا آئین لے کے آ گئے، 56 کا آئین ایبروگیٹ کر دیا تھا 58 میں. تو وہ اسی لیے لائے تھے نا کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کیسے اس کو آگے تک لے کے جا سکتے ہیں فار آل ٹائمز ٹو کم. لیکن جب 69 میں موومنٹ چلی اور ایوب خان گئے تو 3 منٹ میں وہ ان کا آئین ایبروگیٹ ہو گیا تھا. ایگزیکٹلی. تو یہ بالکل اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تھرڈ ورلڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے ہر ایک کی. I don't know how long the shelf life of the present regime is. So I can't say anything. ٹھیک. شیلف لائف کے بھی آپ نے بات کی ہے. آج ہی سہیل آفریدی صاحب گئے چیف جسٹس کو ملنے کے لیے, کو بات سنی اس کی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے اب اختیار میں نہیں ہے, یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا. صورتحال کیا ہے؟ خان صاحب کی فیملی کو ملنے نہیں دے رہے, وکلا کو ملنے نہیں دے رہے, چیف منسٹر کو ملنے نہیں دے رہے, بہنیں دھرنا دے کر بیٹھی رہی ہیں. اب دوبارہ انہوں نے کہا جی ہم ٹیوزڈے سے دیکھیں گے. یہ ڈیو پروسیس ہو چکا ہوا ہے, عدالتوں نے ڈائریکشن دے دی ہوئی ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل ہو یا ایس ایچ او ہو پنجاب پولیس کا, وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں گزرنے دینا, ختم ہو گئی بات, جو مرضی کریں. ہاں وہ دیکھیں نا, یہ ایک اس حکومت کی جب سے یہ شہباز شریف اپریل 2022 میں حکومت میں آئے تھے, یہ اس کا کنٹینیوشن ہے. انہوں نے بیسکلی اس چیز کا جو آپ نے کہا نا اقتدار انشور کرنے کے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم کیا کرنا پڑے گا, واٹ ایور اٹ ٹیکس, اینڈ فارگیٹ اباؤٹ what human rights organizations are saying, international human rights organizations are saying, media کیا کہہ رہے ہیں, independent media کیا کہہ رہے ہیں, independent جو باہر کے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کنٹریز کیا محسوس کر رہی ہیں, یہاں کی اپوزیشن کیا محسوس کر رہی ہے. تو وہ دے آر لیسٹ کنسرنڈ. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی باہر نکلتا ہے اس کو کرش کیسے کرنا ہے برے طریقے سے, اگر ہمیں اس کو عمران خان کو ملنے سے روکنا ہے تو کم ووٹ میں کہ ججز جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی کر لیں, کیا کر لیں گے؟ ان کے پاس فزیکل طاقت تو ہے نہیں ججز کے پاس, نہ اپوزیشن کے پاس فزیکل طاقت ہے, تو آپ اسٹیٹ کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے. تو میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہی نظام لانا ہے تو پھر آپ سیدھا یہ سارے پارلیمنٹ ختم کریں, اور پھر آپ ایک ایسا نظام لے کے آئیں جس میں ایک اوپر سے لے کے نیچے تک یونٹی آف کمانڈ ہو, اور وہ اگلے 5 سال 10 سال جو بھی ہے اس کو کر لیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں سب کو یہ سوچنا چاہیے, حکومت کو بھی, اپوزیشن کو بھی, میڈیا کو بھی, کہ یہ جتنے اقدامات ہوتے ہیں اس سے کیا پاکستان کے عوام بینیفٹ کر رہیں گے یا پاکستان کے عوام کے لیے نقصانات ہوں گے. بہت سے ہمارے حکومتی عہدیدار ہیں, منسٹرز ہیں, وہ ریفرنس دیتے ہیں چائنا کے سسٹم کا, 1 پارٹی اسٹیٹ ہے, وہاں سب کچھ حکومت کے کنٹرول پہ ہیں. تو پھر 1 پارٹی اسٹیٹ بنا دینا. آپ اپنی مرضی سے کبھی ملائیشیا کی طرف ہے, کبھی ٹرکی کی طرف ہے, کبھی چائنا کی طرف تو نہیں جا سکتے. سب کا مکس تو نہیں کر سکتے. آپ کریں وہ کھل کے پھر کریں کہ جی یہ ہے, دیکھیں چائنا از اے گڈ ماڈل ٹو فالو. انہوں نے 1 پارٹی اسٹیٹ ہے, وہاں کوئی میڈیا کی آزادی نہیں ہے, کوئی الیکشن نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں ہوتا, کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. پھر کھل کے کریں, اور پھر شاید یہ بھی ہو کہ شاید اس سے کوئی اس کا اکنامک بینیفٹ, اور پھر یہ بتائیں کہ اس کے اکنامک بینیفٹ کیا ہوں گے عوام. اب سہیل آفریدی کو نام ملنے سے پاکستان کے عوام میں کیا پولیٹیکل بینیفٹ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھے گی, جتنی آلریڈی اسے بڑھے گی. اس کا اظہار ہو سکتا ہے اسٹریٹ میں نظر نہ آئے, لیکن دلوں سے تو نہیں نکلے گا. لیکن زبیر صاحب ٹھیک, لیکن زبیر صاحب آپ نے ابھی سہیل آفریدی کی بات کی, اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ واٹ ایور اٹ ٹیکس. یہ جو عوام ہے 24-25 کروڑ جس کی آپ میں ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں, کچھ اور بھی لوگ شاید ہمارے جیسے بات کرتے ہیں, اس کا اس پورے پروسیس میں کہیں پر کوئی تعلق ہے, کوئی سٹیک ہولڈر ہے یہ؟ کیونکہ ان کی تو ڈسکشن ہی نہیں ہے پورے سسٹم میں. 27ویں آئینی ترمیم ہے, عوام کی تو ڈسکشن ہی کوئی نہیں ہے. آج 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, اس میں پتہ نہیں اہداف کیا ہیں, صوبائی خود مختاری اگر ہوگی کس طرح ہوگی. پنجاب کے اندر تو تمام جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے تھے وہ بیوروکریسی کے اندر کر دیے گئے ہیں. کون سی عوام کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور واٹ ایور اٹ ٹیکس تو پھر ہو گیا نا سب کچھ. دیکھیں نا, یہ ایک جو ابھی آئی ایم ایف کی فیمس رپورٹ آئی تھی جس کو 8 دن ہو گئے آئے ہوئے, اس میں چند بہت سے بہت ہی ڈیمیجنگ ہے پوری کنٹری کے پوائنٹ آف ویو سے, سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے. بٹ اس کے اندر
एक्चुअल अल्फाज जो लिखे गए हैं, जो आपने कहा ना 24 करोड़, उन्होंने 24 करोड़ लिखा है अवाम, कि 24 करोड़ अवाम एक ऐसे सिस्टम में जकड़े हुए हैं. They've used the word trapped in a vicious cycle of uncertainty, inflation, conflict of interest, which ensures, I mean, these are the words of the IMF report, that the system is designed to ensure that the rich remains rich, the poor remains poor. ये मेरे अल्फाज थी, exact words quoting from IMF. अब आपने कहा ना अवाम कहाँ है भाई, the system तो खुद इंश्योर कर रहा है कि the poor remains poor. तो अब जब आपने डिजाइन ही ऐसा किया है कि हम जो अशराफिया हैं, एक वो हैं जो कि हुकूमत में, एक उनके चाहने वाले, उनके लिए वो लिखा हुआ है कि जी अपने चाहने वालों के लिए, अपने लोगों के लिए रूल्स बेंड किए जाते हैं, प्रोक्योरमेंट रूल्स को रिलैक्स किया जाता है, ठेके हल दिए जाते हैं. तो एंड द सिस्टम इज वर्किंग. सो दैट इज व्हाई वो जो मैं एक चीज कि जो 78 साल से जो एक दादू में या मुरीद के में या सांगड़ में एक बैठा हुआ बंदा, वो तो ये पूछ रहा है कि am I part of this Pakistan? If I am part of this Pakistan, तो मेरे 2 वक्त की रोटी के लिए कौन बात कर रहा है? ये इतनी डिबेट होती है. मेरे बच्चे की एजुकेशन जो कि इतने डेकेड से नहीं मिल सकी, ना मेरे बाप को मिली थी, ना मुझे मिली थी, ना मैं अपने बेटे को दे सकी. मेरा बेटा जो है स्टंटेड है, उसकी क्यों नहीं बात हो रही है? So, उसकी तो बात हो, because the system is designed as such. I mean, it says the system is there. और यहाँ जो हमारी हुकूमती रिस्पॉन्स है, वो ये कहते हैं, वो जी देखे ना, वो तो हमारी पार्टी को तो नहीं कह रहे, वो हमारी हुकूमत को नहीं कह रहे, वो सिस्टम को कह रहे. लेकिन सिस्टम भी तो किसके कंट्रोल में पिछले 50 साल? एग्जैक्टली. ये सिस्टम की जो बात करें, लास्ट जरा मुझे बताइएगा, ये जो आप सिस्टम की हम लोग भी बात कर रहे होते हैं, इस वक्त जो मौजूदा बहरान है, अगर मैं इसको देखूं, इसमें 3 बड़े मेजर इश्यूज हैं. एक मिसट्रस्ट है इदारा जाती, एक आईनी इबहाम है, नोबडी नोज के आइन के अंदर क्या हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक सियासी इंतकाम है जो हम देख रहे हैं इस वक्त. इसके नताइज क्या होंगे? और वही वाली बात जो कहा जाता है कि वॉट एवर इट टेक्स हो जाए, या हम समझने से कासिर हैं, या हमें सब कुछ समझ आ चुकी हुई है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है. लेकिन अगर तो हुकूमत इस चीज पे कामयाब हो जाती है, जिसको कहते हैं ट्रक के पत्ती के पीछे लगाने में, तो वो तो एक अलग चीज है. तो आपने कहा कि इससे क्या, इससे वही है जहां पाकिस्तान आज खड़ा है. सो द नंबर्स टेल द स्टोरी. पाकिस्तान इन सबसे आगे था अपने रीजनल पीयर्स से आज से 25-30 साल पहले. चाहे वो मलेशिया था, इंडोनेशिया था, कंबोडिया, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, ये तमाम ममालिक से हम आगे थे. तो आज हम इन सबसे पीछे हैं. और जिस तरह मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज कही है कि हम बतदरीज इन सब कंट्री से पीछे चले जा रहे हैं, और लास्ट 3 साल में अपने स्टैंडर्ड से भी पीछे चले जा रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. तो पॉइंट ये है ना कि भाई, या तो ये है ना कि ये कामयाबी की निशानी हो, और 3.25 साल देखे, यूएस में प्रेसिडेंशियल टर्म 4 साल की होती है, कांग्रेशनल टर्म 4 साल होती है, which means it is considered enough time to turn around. So आपके 3.25 साल तो आपको हो चुके हैं इमरान खान को निकाले थे, उससे पहले भी आप थे बाय द वे. तो फिर उससे ये बात ये है कि अगर गुर्बत में इजाफा हुआ है, अगर अभी आपने पढ़ा होगा पॉवर्टी जो है 21 साल की बुलंदतरीन अनएम्प्लॉयमेंट शरह पर है. इन्वेस्टमेंट आपकी अगर 51 ईयर लो है, तो वो तो कौन सी सक्सेस स्टोरी है लोग बता रहे हैं. तो होगा ही ऐसे. बिल्कुल. नाउ वी नो कि ये गरीब क्यों रहेगा, नाउ वी नो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आएगा, नाउ वी नो कि हेल्थ सेक्टर इतना खराब क्यों है. So we know the status. अब वही मैंने कहा ना कि अगर हुकूमत में इतनी मार्केटिंग डायनामिज्म है कि ये पैगाम देने में कामयाब हो जाती है ट्रक की बत्ती के पीछे, कि देखें आइंदा जो चंद साल होंगे उसमें जबरदस्त कुछ हो जाएगा, तो एक अलग चीज है. बट आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेदर आवर पॉलिसीज हैव benefited the people of Pakistan or not. Very right. मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ टाइम देने का. नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का व्यू पॉइंट जानते हैं, उनकी तरफ की क्या कहानी है. आज चीफ मिनिस्टर गए हैं, उनकी मुलाकात हुई, फिर मुलाकात पूरी ना हो सकी, और उसके बाद एक स्टेटमेंट वहाँ से सामने आई, धरने चल रहे हैं. कुछ समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस रास्ते पर जाएगी और किस तरह जाएगी. एक तरफ हुकूमत है और एक तरफ उनका मैंडेट है, और उसके अंदर शायद गवर्नर राज की भी बातें की जा रही हैं. शफीउल्लाह जान हमारे साथ होंगे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. एक छोटी सी ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में आज जो कुछ हो रहा है वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि असल वक्त की सियासत है, जिसमें हर किरदार अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा है और अवाम सिर्फ देख रही है। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनें अदालत के हुक्म के बावजूद मुलाकात न होने पर धरना देती हैं, लेकिन हैरत की बात है कि वो सियासी क़यादत जो हमेशा मीडिया पर सीना ठोक कर खड़ी नज़र आती थी, आज इस एहतजाज में कहीं दिखाई नहीं देती। वो खामोशी इत्तफाकिया है या सोची समझी दूरी, सवाल अपनी जगह खड़ा है। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी हर जुमेरात खान साहब से मुलाकात का ऐलान करते हैं, लेकिन मुलाकात तो हो ही नहीं रही। अगर जेल इंतज़ामिया वज़ीर आला की राह रोक सकती है तो फिर सवाल ये है कि इख्तियार किसके पास है, इंतज़ामिया के पास या कहीं और। वज़ीर आला चीफ जस्टिस को मिलने जाते हैं और वहाँ से भी वापस आ जाते हैं क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी कोई एंडोर्समेंट नहीं मिलती। और फिर आते हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने जेल में खान साहब के वीवीआईपी ज़िंदगी का ऐसा पैकेज खोल कर बताया है कि मुल्क भर में बहस छिड़ गई है। डबल बेड, मखमली बिस्तर, जिम की सहूलत, टीवी और 5 स्टार खाना। अगर ये सब दुरुस्त है तो फिर ये जेल है या रेस्ट हाउस, और अगर गलत है तो फिर ये बयानिया क्यों और किस मकसद के लिए पेश किया जा रहा है। आखिर में नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि उन्हें लाने वालों तक बात पहुंचा दी है, 43% महंगाई का इल्ज़ाम भी लगाया और सबको इंसाफ के कटहरे में लाने का अंधिया भी दिया। यह बयान महज सियासी हमला है या मुस्तकबिल के लिए किसी बड़े अकाउंटेबिलिटी राउंड का इशारा? इन्हीं सारे सवालात, तज़ादात, खामोशियों और बयानियों पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है शफीउल्लाह जान, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। शफी साहब, फरमाइएगा, अदालत के हुक्म के बावजूद खान साहब से मुलाकातें क्यों नहीं हो रही और धरने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी क़यादत गायब होना एक और सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस को भी मिलने गए, वहाँ से भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। किस तरफ चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मंसूर आपका शुक्रिया। बिल्कुल, आपकी जो 3 सवालात हैं धरने के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से और अदालत के हवाले से, 4 नवंबर से इमरान खान साहब से कोई नहीं मिला, किसी की मुलाकात नहीं हुई। 4 नवंबर को उनकी बहनों की मुलाकात हुई थी और 16 अक्टूबर को उनकी वकला की मुलाकात हुई थी। तो 4 नवंबर से लेके आज तक इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई। और फिर एक रिपोर्ट आई थी उनकी सेहत के हवाले से जो बड़ी तशवीशनाक थी। हमें बड़े सीरियस कंसर्न है उनकी सेहत के बारे में। और कल जो आपने धरना देखा होगा, सीएम खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, जिसके पास एक यूनिट, फेडरेशन के एक यूनिट का सरबराह है, वो एक मैंडेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पूरी रात उसके कैबिनेट मेंबर समेत, एमपीएस समेत धरना, उन्होंने एक अलामती धरना इसको कह सकते हैं, वो सिट इन दिया हुआ था और उसके बावजूद उसकी मुलाकात नहीं कराई गई। और फिर सुबह हम हाई कोर्ट गए तो ये सारा जो चीज़ें थी आपने कवर भी की होगी। जहाँ तक खान साहब से मुलाकात की बात है तो हमने बड़ी कोशिश की है कल के उनकी सेहत के, मतलब 7 लोग लिस्टेड थे। आखिर में हम उनको ये कह रहे थे कि जी हमारे सीएम साहब की सिर्फ मुलाकात करवाई जाए या उन 7 लोगों में से किसी को अंदर जाने दिया जाए, हम सिर्फ खान साहब की सेहत दरियाफ्त करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं करवाई गई। और जहां तक कोर्ट्स की बात है तो आपको पता होगा कि सुहेल अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे और वहाँ पे उनके जो चीफ जस्टिस हैं डोगर साहब, उन्होंने एक अहकामात जारी किए थे कि चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उसके बावजूद जेल सुपरडेंट ने मुलाकात नहीं करवाई। और कल जो था सीएम साहब 8वीं दफ़ा गए थे। तो हम आज सुबह हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने चीफ जस्टिस से मिलना चाहा, हम अपनी पिटीशन दायर करना चाहते थे, लेकिन 15 मिनट के बाद कोर्ट को एडजर्न कर दिया गया और चीफ जस्टिस की मुलाकात सीएम साहब से नहीं हुई, वो नहीं मिलना चाहते थे। और इसके अलावा जो लीडरशिप की बात थी, देखिए ये एक अलामती सिट इन था, ये कोई प्लान धरना नहीं था, ये एक ऑर्गेनिक धरना आप इसको कह सकते हैं, अलामती सिट इन था। इसमें कोई मतलब स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं दी गई थी या किसी को कॉल की गई थी। इस चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे 2 बजे पहुंचे थे कल अडियाला
تو وہ ملنا چاہتے تھے. تو وہ انتظار کرتے کرتے 5 بج گئے. تو اس کے بعد ہم نے ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے. یہ ساری چیزیں ہم ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. ہم نے چیف جسٹس کو 3 دفعہ فون کال کی, ہم نے پرائم منسٹر کو کہا, ہم نے چیف منسٹر کو خط لکھا, ہم عدالت گئے, ہم نے تمام قانونی اور آئینی آپشن استعمال کیے. اور کل جو ہمارا دھرنا تھا وہ بھی ایک ریکارڈ پہ لانا چاہتے تھے. اس کے بعد ہم عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کے پاس یہ چیز رکھیں گے کہ ہم نے ساری اپنے آئینی اور قانونی آپشن استعمال کر لیے ہیں. کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی, نہ عدالت شفیع میں اللہ جان سنوائی ہو رہی ہے. ٹھیک کہہ رہے. مجھے اب ذرا آپ نے پورا اس کا ان ڈیٹیل بتایا. اب 2-3 بڑے اہم سوالات ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنتے ہیں اور سہیل آفریدی اس کے بعد پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی مجھے ملنے دیا جائے عمران خان صاحب سے. وہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ پی ایم نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اس دن سے لے کر آج کی تاریخ تک ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہوا ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان. ایک ایس ایچ او روک دیتا ہے سڑک کے اوپر, وہ کہتا ہے جی میں نے آگے نہیں جانے دینا, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم آگے نہیں جانے دیں گے. ایک طرف خط لکھا جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو, جس کا جواب عظمہ بخاری دیتی ہیں کہ نہیں جی یہ تو ان کا آپس کا مسئلہ ہے, اس میں پنجاب کی سی ایم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ صورتحال عدالتی فیصلوں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ہر جگہ سے ہونے کے باوجود اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو ڈائیلاگ ہونے کی ضرورت ہے آپ کی اور وفاقی حکومت کے درمیان؟ یہ چیز کچھ سمجھ میں آتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں ڈائیلاگ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, تو ایک چیز میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب جب 7ویں بار آئے تھے, جب پچھلی بار آئے تھے, تو انہوں نے میڈیا کے پاس ایک سوال چھوڑا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمام اپنے آئینی اور قانونی راستے اختیار کر لیے ہیں اور مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا. تو یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. کیا میڈیا حکومت سے پوچھے گی؟ کیا میڈیا جو ہے, جو وہاں کی سی ایم ہے یا جو پی ایم کے جو نمائندے ہیں, جو وفاقی وزراء ہیں, ان سے سوال کرے گی کہ ایک ملاقات سے کیا ہوگا, کون سی قیامت آ جائے گی اگر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملو؟ جہاں تک مذاکرات کی آپ بات کریں تو مذاکرات کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل حکومت جو ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اور جب آپ مذاکرات کی بات کریں تو اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, ایک اعتماد کی فضا چاہیے ہوتی ہے. ہمیں اس وقت نہ وہ ماحول مہیا کیا جا رہا ہے. پنجاب میں ہماری پولیٹیکل سپیس کم کی جا رہی ہے. ہری پور میں ہمارے مینڈیٹ کو پر ڈاکہ ڈالا گیا. آج بھی پنجاب سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. لاہور کے ہمارے صدر کو الیکشن سے 2 دن پہلے اٹھایا گیا. تو ہماری پولیٹیکل سپیس پنجاب میں ہمیں نہیں مل رہی, نہ ہی پاکستان کے کسی اور حصے میں. ہمارے کوئٹہ کا جلسہ تھا 7 تاریخ کو, وہاں پہ کرفیو لگایا گیا. تو اس ماحول میں ہم کیسے مذاکرات کریں گے؟ اور اعتماد کا جو فقدان ہے, ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ. ہم کس ٹی او آر سیٹ کر کے کون سی ان سے مذاکرات کریں؟ اس کے لیے ماحول بھی چاہیے ہوگا اور اعتماد بھی چاہیے ہوگا. لیکن اس حالات میں جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر اتنا بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جیل کے اندر وی وی آئی پی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں. اور آج حنیف عباسی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی کے اندر کہا ہے, بڑی ایک عجیب سی بات ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن جسٹ فار دا سیک تاکہ آپ کو پتہ ہو, انہوں نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے اپنی یہی روش, یہی شوق رکھا تو عمران خان کی قبل از وقت فاتحہ پڑھنی پڑے گی. اس قسم کے بیانات وفاقی وزراء دے رہے ہیں, اور ایک طرف دھرنا ہے اور ایک طرف خیبر پختونخوا حکومت ہے جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی ہے. کون سیٹل ڈاؤن کرائے گا آپ لوگوں کے درمیان؟ اب آپ نے 2 لوگوں کی بات کی, ایک خواجہ آصف کی اور ایک حنیف عباسی کی. حنیف عباسی جس کو ہم ایفیڈرین عباسی کہتے ہیں, جس میں منشیات کے پرچے ہیں, جو ایک کنوکٹڈ ملزم ہے. اور آپ دیکھیں گے کس طرح وہ فارم 47 کے ذریعے اس پارلیمنٹ کا حصہ بنا. تو ان کے جو بیانات ہیں, ان کو یہ کہنا چاہیے کہ جی جو فاتحہ کی بات کر رہے ہیں وہ آپ پہ پڑھی جائے گی. آپ نے اس نظام کے ساتھ جو کیا, جو 26ویں ترمیم میں, جو 27ویں ترمیم میں آپ نے جس طرح جمہوریت کو, آئین کو مسخ کیا, اور جمہوریت جو کہ ایک پارلیمنٹ کی علامت ہوتی ہے, پارلیمنٹ طاقت کی علامت ہوتی ہے, آپ نے تمام تر طاقت لے کے ایک فرد واحد کو یا کسی ادارے کو ان کو مضبوط کرنے کے لیے دے دی. آپ نے اپنے ہاتھ اور پیر کاٹ لی. تو فاتحہ آپ پہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ جب بھی عمران خان باہر آئے گا. اور جہاں تک خواجہ آصف کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, تو یہ سب ساری چیزیں تو پوری قوم کے سامنے ہیں کہ ان کو 6x6 سیل میں رکھا گیا.
ان کو نہ ای سی مل رہا ہے، نہ ٹی وی مل رہا ہے، نہ فین گرمیوں میں ملتا ہے، اور نہ سردیوں میں کوئی ہیٹر مل رہا ہے. تو یہ وہ تو نواز کہہ رہے ہیں شریف جی، کی وہ جیل تو نہیں کہہ ہے. رہے ہیں کہ ڈبل بیڈ مل رہا ہے وہاں پر، مخمل کے پتہ نہیں ان کو چادریں مل رہی ہیں، ٹی وی مل رہا ہے، ہر قسم کا وہ چینل دیکھ سکتے ہیں، جم ان کے پاس ہے، باہر سے مرغن کھانے آ رہے ہیں. وہ تو بڑا، میں نے ابھی جس طرح انٹرو میں بتایا تھا، وہ تو بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ خان صاحب تو لگزوریس لائف گزار رہے ہیں وہاں پر. خواجہ آصف نے اور نواز شریف نے اور ان کی لیڈرشپ نے جیلیں گزاری ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ جیل ان جیسی ہے، کیونکہ یہ تو جیلوں میں ہوتے نہیں تھے، یہ تو ریسٹ ہاؤسز میں ہوتے تھے. نواز شریف تو ریسٹ ہاؤس میں قید تھا، ایک دن میں اچھا ایک ریکارڈ پہ ہے 120 دن لوگوں نے ایک دن میں نواز شریف سے ملاقات کی. خواجہ آصف تو ریسٹ ہاؤس میں تھا، شہباز شریف تو ریسٹ ہاؤس میں تھا، جس کا باتھ روم بھی ان کی مرضی کے مطابق بنایا گیا. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو وہ سخت ترین جیل اس وقت گزار رہے ہیں. جعلی مقدمات کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی سخت جیل کسی نہیں گزاری جس طرح وہ ڈٹ کے ان نظام کا مقابلہ کر رہا ہے. وہاں پہ نہ کوئی ڈبل بیڈ ہے، نہ کوئی چادر. یہ جو اتنی کہانیاں ہیں، یہ صرف لوگوں کی جو توجہ ہے وہ ہٹانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کی مقبول ترین لیڈر ہے، تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور لوگوں کو عمران خان کے بارے میں تشویش ہے کیونکہ وہ اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. اور جو ہمارا دھرنا تھا تو وہ بھی اس تشویش کے پس منظر میں تھا. تو میں خواجہ آصف کو یہاں سے پیغام دے رہا ہوں کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم جیل میں ہم آپ کو ڈالیں گے، جو آپ نے یہاں پہ جو اپنے کارنامے کیے ہوئے ہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیل کیسی ہوتی ہے. نظام کا مقابلہ آپ نے کہا عمران خان صاحب کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کل بڑے عرصے بعد بولے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک بانی پی ٹی آئی، انہوں نے کہا اکیلے نہیں، انہیں لانے والے بھی مجرم تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی کچھ عرصے میں کچھ مزید قانونی کارروائیاں آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہوتے ہوئے، اور یہ جو ایک درجہ حرارت، سیاسی درجہ حرارت جو ابھی تک مزید ہیٹ اپ ہو رہا ہے، وہ پیسیفائی ہوتا ڈاؤن دا روڈ نظر نہیں آتا؟ نواز شریف نے بڑی عرصے بعد چپ کا روزہ توڑا ہے. وہ جب پارلیمنٹ میں آئے تھے اور وہ 27ویں ترمیم میں جب ووٹ ڈال رہے تھے تو ان کو اجازت نہیں تھی بولنے کی. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے. ان کو صرف یہ اجازت تھی کہ آپ جائیں گے ووٹ ڈالیں گے اور آپ نے بات نہیں کرنی، اور انہوں نے فرمانبردار بچی کی طرح جا کے ووٹ ڈالا، کیونکہ یہ ڈنڈے کے زور پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جو احتساب کی بات کی، تو پھر احتساب کس کس کا کرنا چاہیے؟ احتساب تو پھر جنرل جیلانی سے سٹارٹ کرنا چاہیے. 11 ستاروں کی پارٹی تو نواز شریف کے لیے بنائی گئی تھی. جنرل ضیاء الحق سے سٹارٹ کریں گے، جو یہ خود وہاں ان کے قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا مشن پورا کریں گے. تو ان کی جو بنیاد ہے وہ گوال منڈی میں ضبط ہونے سے ان کی بنیاد سٹارٹ ہوتی ہے. اور ابھی بھی جس سیٹ پہ بیٹھی ہوئے ہیں وہ بھی یاسمین راشد صاحبہ سے ہارے ہوئے ہیں. تو یہ کس منہ سے احتساب کی بات کرتے ہیں؟ اگر احتساب کی بات کرتے ہیں پھر اس کی سیٹ سے احتساب سٹارٹ کرتے ہیں. اگر یہ جمہوریت اور سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے خود 26ویں اور 27ویں ترمیم میں اس جمہوریت کا گلا گھونٹا اور یہاں پہ سویلین سپریمیسی کا گلا گھونٹا. بالکل ٹھیک ہے شفیع اللہ جان، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی، ویری گریٹفل. ناظرین آئیے ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش کر دیں اور ذرا دل کے اندر اتر کر سنیں. کیا آپ نے کبھی ایک نوجوان کو دیکھا ہے جب وہ اپنی ڈگری وصول کرتے وقت اس طرح مسکراتا ہے جیسے اس نے دنیا جیت لی ہو؟ وہ جو سمجھتا ہے کہ اب زندگی اس کا ہاتھ تھام کر آگے لے جائے گی، جیسے اس کے لیے افق کے پار کوئی نئی صبح تیار کھڑی ہے. کیا آپ نے کبھی ایک باپ کو دیکھا ہے؟ وہ باپ جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر، اپنی خواہشیں بیچ کر، اپنی ضرورتیں قربان کر کے صرف اس لیے محنت کرتا ہے کہ اس کا بچہ اس کی ناتوانی نہ دیکھے، اس کی تھکن، اس کی قربانی کا بوجھ نہ سمجھے. اور کیا آپ نے کبھی ایک ماں کی دعا سنی ہے؟ وہ دعا جو رات کے آخری پہر جاگتی آنکھوں اور کپ کپاتے ہونٹوں سے نکلتی ہے. وہ ایک جملہ، یا اللہ میرے بچے کی محنت رائے گاں نہ جائے، جس میں اس کی پوری زندگی، اس کی پوری دنیا بندھی ہوتی ہے. ناظرین، یہ ڈگریاں صرف کاغذ نہیں ہوتی، یہ خواب ہوتے ہیں، یہ امیدیں ہوتی ہیں، یہ نسلوں کی کمائی ہوتی ہے. لیکن
لیکن آج یہ خواب، یہ امیدیں ہمارے سامنے مٹی کی طرح بکھر رہی ہیں۔ پاکستان میں 59 لاکھ انسان بے روزگاری کے اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں، اور ان 59 لاکھ میں سے 10 لاکھ نوجوان ہیں جو سمجھتے تھے کہ تعلیم روشنی دیتی ہے، مستقبل دیتی ہے، مگر انہیں ملا صرف خاموشی، دیواریں اور بند دروازے۔ یہ اعداد و شمار نہیں ہے ناظرین، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی چیخیں ہیں، یہ ان گھرانوں کی خاموشی ہے جہاں چولہا سرد ہے مگر ڈگریاں دیواروں پر لگی ہوئی ہیں، جیسے امید کو کیلوں سے لٹکا دیا گیا ہو۔ دل مضبوط کر کے سنیے، بے روزگاری 7.1% پہنچ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نوجوان 9.6% کی شرح سے بے روزگار ہیں۔ پنجاب 7.3%، بلوچستان 5.5%، سندھ 5.3%، اور ہر سال لاکھوں نوجوان اس دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں جس کے پیچھے مستقبل ہونا چاہیے، مگر وہ دروازہ یا تو بند ہے یا اندر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ بحران معاشی کم، قومی ثانیہ زیادہ ہے۔ یہ ہے وہ ریڈ لائن جسے ہم ہر روز روندتے ہیں، جسے حکومتیں، ادارے، نظام سب اپنی ترجیحات کے نیچے کچل دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اجتماعی ضمیر کا آخری ورک ہے، وہ چیخ ہے جو ہم سن رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے نوجوان کھو دیے تو ہم نے اپنا کل، اپنی امید، اپنی بقا کھو دی۔ 59 لاکھ زندگیاں، 10 لاکھ تعلیم یافتہ نوجوان ہمیں بتا رہے ہیں کہ نظام میں دراڑ نہیں ہے، نظام ٹوٹ چکا ہے۔ سٹیٹس کو صرف زخمی نہیں، وہ نزع میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے بچوں کو جھوٹی تسلیاں دیں گے؟ ہم کب تک سچ سے بھاگیں گے؟ اور کب تک ہم یہ دکھاوا کرتے رہیں گے کہ سب ٹھیک ہے، جب ہمارا نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے اور گم ہوتا جا رہا ہے؟ ناظرین، یہ سچ تلخ ہے مگر ضروری ہے، یہ زخم گہرا ہے مگر دکھانا لازمی ہے، یہ سوال مشکل ہیں مگر پوچھنا ناگزیر ہے۔ اس حقیقت، اس تکلیف اور اس کڑوی مگر ضروری صداقت کے ساتھ مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔